ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتوں سے سیکھتے ہیں، ان نصیحتوں سے جو ہم انہیں کرتے ہیں، ایسا کرو ویسا مت کرو۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ ہماری باتیں نہیں بلکہ ہمارے احساسات سنتے ہیں، کہ وہ ہماری خاموشی میں چھپے خوف کو اور ہماری مسکراہٹ کے پیچھے کی اداسی کو ہم سے بہتر پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ مواد ہے۔ ایک پریزنٹیشن کا مسودہ ہے، عنوان ہے جذباتی ورثہ، اور اس کے ساتھ 14 سائنسی مطالعات کی ایک فہرست بھی ہے، اور یہ سب اس ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ والدین کے ان کہے جذبات، خاص طور پر خوف، بچوں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس جذباتی منتقلی کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ بعض اوقات بچوں کی بھلائی کے لیے سب سے بہترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات پر کام کرنا ہے۔ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہاں ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے تاکہ ہم سب کی بھلائی کے لیے اسے بہتر بنا سکیں۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ نفسیات اور نیورو سائنس کی ٹھوس تحقیق ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جذباتی طور پر کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر والدین اور بچے۔ بالکل، اور اسی گہرے تعلق کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے آمنہ اور اس کی بیٹی سارہ کی۔ آمنہ ایک ایسی ماں تھی جو یہ مانتی تھیں کہ اس کی خاموشی، اس کا اپنے درد کو چھپانا اس کے بچے کی حفاظت کرے گا۔ جب بھی زندگی میں کوئی طوفان آتا، وہ اپنے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجا لیتی۔ اندر چاہے کچھ بھی چل رہا ہو، باہر سے وہ مضبوط نظر آتی تھی۔ اور اس کی بیٹی سارہ، جو ایک چھوٹے بچے کی طرح سب کو جذب کر رہی تھی، اس نے 2 الگ الگ کہانیاں پڑھنا سیکھ لیں۔ ایک کہانی جو اس کی ماں کی مسکراہٹ سنا رہی تھی، اور دوسری جو اس کی ماں کی آنکھیں اور اس کی خاموشی سنا رہی تھیں۔ اس نے یہ سیکھا کہ جب تکلیف ہو تو مسکرانا چاہیے، جب ڈر لگے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اصل جذبات خطرناک ہوتے ہیں، انہیں چھپانا ہی بہتر ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ جب سارہ بڑی ہوئی تو وہ ایک بہت بے چین اور پریشان رہنے والی لڑکی بنی۔ اسے ہر چھوٹی بات پر گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتی تھی۔ اسے محفوظ جگہوں پر بھی غیر محفوظ محسوس ہوتا تھا، جیسے ہر کونے میں کوئی خطرہ چھپا ہو۔ اور آمنہ یہ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ میری بیٹی اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ میں نے تو اسے ہر چیز سے بچا کر رکھا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے نا، اس نے اسے دنیا سے تو بچایا، لیکن اپنے اندر کے خوف سے نہیں بچا سکی۔ تو یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط سائنسی وجہ ہے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ وہ عمل ہے جسے سائنس میں آبزرویشنل لرننگ کہتے ہیں، یعنی مشاہداتی تعلیم۔ اس پر 60 کی دہائی میں ایک بہت مشہور تجربہ ہوا تھا جسے بوبو ڈال تجربہ کہتے ہیں۔ اس میں سائنسدانوں نے بچوں کو شیشے کے پیچھے سے ایک بڑے کو ایک گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا۔ کچھ بڑوں نے گڑیا کے ساتھ پیار سے کھیلا، لیکن کچھ نے اس پہ غصہ نکالا، اسے مارا، اس پہ چیخے۔ اچھا، اور پھر بچوں کو اس گڑیا کے ساتھ اکیلے چھوڑ دیا گیا؟ بالکل، اور نتائج چونکا دینے والے تھے۔ جن بچوں نے بڑے کو گڑیا پر غصہ کرتے دیکھا تھا، انہوں نے نہ صرف وہی کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر عمل، ہر لفظ، ہر غصے والے تاثر کو کاپی کیا۔ اس تجربے نے ثابت کیا کہ بچے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، وہ صرف سنتے نہیں، وہ ہمارے رویے اور ہمارے جذباتی رد عمل کو جذب کر لیتے ہیں۔ یعنی بچے ہماری ڈو ایز آئی سے والی نصیحت نہیں مانتے، بلکہ ڈو ایز آئی ڈو پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو کہے کہ غصہ کرنا بری بات ہے، لیکن خود ٹریفک میں پھنسنے پر دوسرے ڈرائیور پر چیخے، تو بچہ نصیحت نہیں، باپ کا عمل سیکھے گا۔ بالکل، اور یہ صرف رویے کی نقل کرنے تک محدود نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات میں اٹیچمنٹ تھیوری پر بہت کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر دنیا کے بارے میں اندرونی جذباتی نقشے بناتے ہیں۔ اگر والدین پرسکون اور محفوظ محسوس کرتے ہیں تو بچہ سیکھتا ہے کہ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے، میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر والدین آمنہ کی طرح اندر سے ہر وقت خوفزدہ اور پریشان ہوں، چاہے وہ باہر سے مسکرا ہی کیوں نہ رہے ہوں، تو بچہ یہ سیکھتا ہے کہ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، ہر وقت محتاط رہنا ہوگا، کسی بھی وقت کچھ برا ہو سکتا ہے۔
تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مائیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں ان کے بچوں میں غیر محفوظ وابستگی یا انسیکیور اٹیچمنٹ پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہ بچے دنیا کو کھوجنے سے ڈرتے ہیں، ہر نئی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی حفاظتی نظام ہی انہیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے والدین بہت زیادہ نرم ہو گئے ہیں، ہمارے والدین نے تو اتنی پرواہ نہیں کی اور ہم تو ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے۔ کیا یہ سب اوور تھنکنگ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت عام خیال ہے اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک بڑے ہونے اور جذباتی طور پر صحت مند ہونے میں فرق ہے۔ پچھلی نسلوں میں بہت سی انکہی پریشانیاں اور صدمے موجود تھے جنہیں نارمل سمجھ لیا جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہتر ٹولز موجود ہیں۔ مقصد الزام لگانا نہیں، بلکہ اس پیٹرن کو توڑنا ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے والدین کے جذباتی نقشے والی بات کی، یہ بالکل سارا کی کہانی سے جڑتی ہے۔ سارا کو کتوں سے شدید خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ گلی میں ایک چھوٹے سے کتے کو دیکھ کر بالکل جم گئی، اس کا سانس رک گیا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ یہ خوف شروع کہاں سے ہوا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب وہ بہت چھوٹی تھی، اس کی ماں آمنہ ایک کتے کو دیکھ کر بری طرح چیخی تھی۔ کسی نے سارا کو کتوں سے ڈرنا نہیں سکھایا، اس نے یہ خوف اپنی ماں کے ایک لمحے کے رد عمل سے جذب کر لیا تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ خوف کیسے سفر کرتا ہے۔ اس پر بہت دلچسپ تحقیق ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے دکھایا ہے کہ 1 سال کے بچے صرف اپنی ماں کے چہرے پر خوف دیکھ کر کسی نئے کھلونے سے ڈرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ماں کو کھلونا دکھایا جاتا ہے اور اسے خوفزدہ چہرہ بنانے کو کہا جاتا ہے۔ بچہ ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر کھلونے کو، اور اس کے دماغ میں یہ تعلق بن جاتا ہے، یہ کھلونا خطرناک ہے۔ واہ، یعنی بچے خطرے کو پہچاننے کے لیے اپنے والدین کے چہرے کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا۔ ایک اور بہت مشہور تجربہ بندروں پر کیا گیا۔ لیبارٹری میں پلے ہوئے بندر جو سانپوں سے نہیں ڈرتے تھے، انہیں ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں جنگلی بندر سانپ کو دیکھ کر شدید خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کو صرف چند بار دیکھنے کے بعد لیبارٹری والے بندر بھی سانپوں سے شدید ڈرنے لگے۔ 1 منٹ، یعنی بندر بھی صرف ویڈیو دیکھ کر ڈرنا سیکھ گئے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف کو پھیلنے کے لیے حقیقت میں کوئی نقصان ہونا ضروری نہیں، صرف خوف کا تاثر ہی کافی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خوف اجنبیوں کے مقابلے میں اپنوں سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک اور تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ بچے اجنبیوں کے مقابلے میں اپنے والدین سے زیادہ تیزی سے خوف سیکھتے ہیں۔ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر اس طرح بنا ہے کہ وہ اپنے والدین کے جذباتی سگنلز کو سب سے زیادہ اہمیت دے۔ یہ ایک حفاظتی میکانزم ہے جو بچے کو زہریلے پودوں یا خطرناک جانوروں سے بچانے کے لیے بنا تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہی میکانزم غیر ضروری خوف، پریشانی اور تخصصات کو بھی منتقل کر دیتا ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا صرف پریشان رہنا، چاہے وہ بچے پر غصہ نہ بھی کریں، بچے کے دماغ کی وائرنگ کو مستقل طور پر بدل سکتا ہے؟ بدقسمتی سے ابتدائی سالوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اسے ایسے سوچیں کہ بچے کا دماغ ایک گیلے سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اس پر جو بھی نقش بنتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ والدین کے جذبات، ان کا لہجہ، ان کے چہرے کے تاثرات، یہ سب بچے کے دماغ کے نیورل پاتھ ویز یعنی اعصابی راستوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ماحول پرسکون اور محبت بھرا ہو تو دماغ میں سکون اور تعلق کے راستے مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر ماحول خوف اور تناؤ سے بھرا ہو تو دماغ کا تھریٹ ڈیٹیکشن سسٹم یعنی خطرے کو بھانپنے والا نظام ہر وقت ہائی الرٹ پر رہتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ایک بہت طاقتور تجربہ ہے جسے سٹل فیس یا ساکت چہرے کا تجربہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے، بچہ بھی خوشی سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک سگنل پر ماں اپنے چہرے سے تمام تاثرات ختم کر لیتی ہے اور بالکل ساکت ہو کر بچے کو دیکھنے لگتی ہے۔ اوہ، یہ سن کر ہی عجیب لگ رہا ہے۔ بچے کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پہلے چند سیکنڈز میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے تاکہ ماں کا رد عمل حاصل کر سکے۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا تو اس کی کنفیوژن پریشانی میں بدل جاتی ہے۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پھر آخرکار وہ رونے لگتا ہے۔
चंद ही लम्हों में एक खुशबाश बच्चा शदीद परेशानी का शिकार हो जाता है। सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने जज्बाती तौर पर रद्द-ए-अमल देना बंद कर दिया। जी, इस तजुर्बे ने यह साबित किया कि बच्चों के लिए जज्बाती ताल्लुक इतना ही जरूरी है जितना कि जिस्मानी खुराक। जब वो जज्बाती लापता टूटता है तो उनका पूरा वजूद खतरे में महसूस करता है। जज्बाती ताल्लुक ही जज्बाती हिफाजत है। अगर वालिदैन खुद अपनी परेशानियों में गुम हों और जज्बाती तौर पर बच्चे के लिए हाजिर ना हो तो बच्चा स्टिल फेस वाले कैफियत में ही बड़ा होता है। वो खुद को गैर महफूज और तन्हा महसूस करता है। ये सब कुछ बहुत मायनेखेज है, लेकिन क्या ये सिर्फ चंद छोटे तजुर्बात की बुनियाद पर कहा जा रहा है? क्या हमारे पास कोई बड़े पैमाने पर डेटा है जो इस बात की तस्दीक करे कि उन्होंने इस मौजू पर की गई 58 मुख्तलिफ तहकीकात को इकट्ठा किया और इन सब के मुश्तरका नताइज का तज्जिया किया? ये ऐसा ही है जैसे एक डॉक्टर की राय लेने के बजाय 58 डॉक्टरों के पैनल से मशवरा करना। और इस 58 डॉक्टरों के पैनल का मुश्तरका फैसला क्या था? फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। वालिदैन और बच्चों की परेशानी के दरमियान एक मजबूत और नाकाबिले तरदीद शुमारियाती ताल्लुक मौजूद है। जिन वालिदैन में एंजाइटी की सतह ज़्यादा थी, उनके बच्चों में भी एंजाइटी की सतह मुमाया तौर पर ज़्यादा थी। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाला एक वाज़ेह नमूना है। ये सब जानकर आमना और सारा की कहानी का अगला हिस्सा समझना और भी आसान हो जाता है। एक दिन आमना को ये तकलीफ दे एहसास हुआ कि उसकी खामोशी और उसकी झूठी मुस्कुराहटें उसकी बेटी सारा की हिफाजत नहीं कर रहीं, बल्कि उसे एक अनदेखे कैद खाने में धकेल रही हैं। उसे समझ आया कि सारा को बचाने का वाहिद रास्ता अपनी शिफायाबी का सफर शुरू करना है। और ये किसी भी वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल कदम होता है ना? ये तस्लीम करना कि मसला बच्चे में नहीं बल्कि शायद मुझ में है। बिल्कुल। आमना ने मदद तलब की, उसने थेरेपी शुरू की, उसने अपने सालों पुराने खौफ और दुख के बारे में बात करना शुरू की। उसने अपने जज्बात को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना और मुनज़्ज़म करना सीखा। ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और इसका असर सारा पर क्या हुआ? नतीजा हैरान कुन था। जैसे जैसे आमना बदलती गई, सारा भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। जब आमना ने अपने खौफ का सामना करना सीखा तो सारा की बेचैनी कम होने लगी। जब आमना ने रोना सीखा तो सारा ने हंसना सीखा। इससे ये पैगाम मिलता है कि बच्चों को कामिल वालिदैन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ईमानदार वालिदैन की ज़रूरत होती है। वो वालिदैन जो अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करते हैं और उन पर काम करते हैं। आपने एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनज़्ज़म करना। यहाँ दो तसव्वुरात के दरमियान फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है जज्बात को दबाना यानी सप्रेशन, और दूसरा है उन्हें मुनज़्ज़म करना यानी रेगुलेशन। दबाने का मतलब है ये दिखावा करना कि जज्बात मौजूद ही नहीं हैं। ये जहर की तरह है जो अंदर ही अंदर जमा होकर सदमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर किसी और शक्ल में, जैसे बीमारी या बेचैनी, बाहर निकलता है। और मुनज़्ज़म करने का मतलब? मुनज़्ज़म करने का मतलब है जज्बात को तस्लीम करना। ये कहना कि हाँ, मुझे डर लग रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर उस जज्बे की तवानाई को समझना और उसे सेहतमंद तरीके से निकालना। ये अमल लचक या रिज़िलियंस पैदा करता है। जब वालिदैन अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करना सीखते हैं तो वो अनजाने में अपने बच्चों को भी यही हुनर सिखा रहे होते हैं। इसे इमोशनल सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी अगर वालिदैन गुस्से में चीखते हैं तो बच्चा सीखता है कि गुस्से का इजहार चीख कर किया जाता है। अगर वालिदैन खौफ में खामोश हो जाते हैं तो बच्चा सीखता है कि खौफ को छुपाना चाहिए। और अगर वालिदैन पुरसुकून रहकर मसले का हल तलाश करते हैं तो बच्चा भी यही हुनर सीखता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प नुक्ता भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहकीक ये भी बताती है कि हद से ज़्यादा हिफाजत यानी ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चे को जज्बाती तौर पर कमज़ोर बनाती है। जब वालिदैन बच्चे को हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर नाकामी से बचाने की कोशिश करते हैं तो वो दरअसल उससे अपने जज्बात से निपटने की सलाहियत सीखने का मौका छीन रहे होते हैं। वो उसे ये पैगाम देते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जज्बात मुतअद्दी होते हैं, एक वायरस की तरह। खौफ, उदासी और परेशानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। ये मुंतकिली सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हमारे अनकहे रवैयों,
ہمارے مشاہدے اور بچے کے دماغ کی ابتدائی نشوونما کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم بات ہے، جس طرح خوف منتقل ہوتا ہے، اسی طرح ہمت، بہادری اور شفا یابی بھی منتقل ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ والدین کا کام صرف بچے کی جسمانی پرورش کرنا نہیں، بلکہ اس کی جذباتی دنیا کو رنگوں سے بھرنا ہے۔ آپ کا ہر رد عمل ایک برش کا سٹروک ہے، اور آپ کا ہر لفظ ایک رنگ۔ ایک خوفزدہ والدین ایک خوفزدہ بچہ بناتے ہیں، ایک پرسکون والدین ایک محفوظ بچہ بناتے ہیں، اور ایک شفایاب والدین جو اپنے زخموں پر کام کر رہے ہوں وہ ایک مضبوط اور لچکدار بچہ بناتے ہیں۔ یہ الزام نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ۔ اگر ہماری جذباتی دنیا وہ تصویر ہے جسے ہمارے والدین نے بنایا تھا، تو ہم آنے والی نسل کے کینوس کے لیے کون سے رنگ منتخب کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہی پرانے پھیکے رنگ استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے، یا پھر ہم ایک نیا برش اٹھانے، نئے رنگ آزمانے اور اپنی کہانی کو ایک نئے انداز سے پینٹ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟